ایک بندے نے ٹوٹا ہوا فریج ایک پرانے کنویں میں پھینکا اور کان لگا کر فریج کے نیچے ٹکرانے کی آواز سننے کے لیے کافی انتظار کیا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے پڑوسی نے اس کنویں میں اپنا مرا ہوا کتا پھینک دیا، لیکن چند دن بعد وہی کتا اس کے گارڈن میں دوڑتا ہوا دکھا۔ جب دوسرے کتوں کو اس کنویں کے قریب لایا جاتا، وہ ڈر کے بھاگ جاتے۔ جب پراپرٹی مالک نے یہ سنا تو کنویں کی گہرائی ناپنے کے لیے رسی سے وزن باندھ کر اس کے سرے پر ایک کینڈی باندھ دی تاکہ اگر وہ پانی سے ٹکرائے تو کینڈی گھل جائے، لیکن 80,000 فٹ نیچے تک لے جانے کے باوجود اسے کنویں کی گہرائی نہیں ملی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید انویسٹیگیٹ کرتا، بہت سی بلیک کیبن گاڑیاں سرکاری ایجنٹس کے ساتھ آ پہنچی۔ انہوں نے اس آدمی کو پیسے دے کر دنیا کے دوسرے کونے میں بھیج دیا اور اس زمین پر قبضہ کر لیا، اور آج تک یہ مسٹری ہے کہ آخر وہاں کیا تھا۔ آپ نے ننجا ٹرٹلز مووی تو دیکھی ہوگی، آخر یہ کھلونے بات کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ماتھے کے اندر لگی 2 چھوٹی موٹرز ان کی آنکھوں کو حرکت دیتی ہیں۔ ان موٹرز کو پردے کے پیچھے بیٹھا ایک پپیٹ آپریٹر سوئچز اور لیورز کا استعمال کرتے ہوئے کنٹرول کرتا ہے تاکہ ٹرٹل کے فیس ایکسپریشن سین کے حساب سے کنٹرول کرتا رہے، اور جب آپریٹر بولتا ہے ایک انفراریڈ سینسر اس کے منہ کی حرکات کو ٹریک کر کے ریڈیو سگنل کے ذریعے یہ معلومات ٹرٹلز کے سر کی طرف بھیجتا ہے، اور اسی انداز میں ٹرٹل کا منہ بھی ہلتا ہے۔ یہ سارا نظام ایک بیٹری پیک سے چلتا ہے، اور ایکٹر شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے پپیٹ آپریٹر کے ساتھ درجنوں بار ریہرسل کرتا ہے تاکہ سب کچھ بالکل پرفیکٹ رہے۔ سول وار کے دوران جیل کے اندر ایک لمبی لکیر نما خندق بنائی گئی تھی، اور جب قیدی لکیر کی دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے گارڈز انہیں گولی مار دیتے۔ لکیر کی دوسری طرف قیدیوں کو دکھانے کے لیے سایہ اور پانی رکھ دیا جاتا، اور چونکہ انہیں شدید دھوپ میں رکھا جاتا تھا اس لیے لکیر پار کرنے کا لالچ ہمیشہ قیدیوں میں موجود رہتا تھا، لیکن اگر غلطی سے ان کی انگلی بھی لکیر کے پار ہو جاتی تو گارڈز انہیں گولی مار دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ قیدیوں نے اسے ڈیڈ لائن نام دیا۔ برسوں بعد یہ اصطلاح لاسٹ ڈیٹ کے لیے استعمال ہونے لگی، اس لیے آج بھی آپ کا دماغ لفظ ڈیڈ لائن سنتے ہی اسی رد عمل کا اظہار کرتا ہے جیسے یہ زندگی یا موت کا معاملہ ہو۔ ہزاروں پمفلٹ آسمان سے گرائے گئے جن پر لکھا تھا ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی ہے، لیکن جاپان کے اس سولجر کو لگا کہ یہ دشمن کی چال ہے اسے اپنی چیک پوسٹ سے ہٹانے کے لیے۔ وہ جنگل میں چھپ کر کوکونٹس اور چوری شدہ چاولوں پر گزارا کرتا رہا۔ وہ کئی جہازوں کو اوپر سے اڑتے دیکھ کر نعرے لگاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ جاپان اب بھی لڑ رہا ہے، بنا یہ سوچے کہ وہ جہاز کسی اور مقصد کے لیے اڑ رہے تھے۔ آخرکار 30 سال بعد اس کا کمانڈر آ پہنچا اور اسے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ سولجر نے اپنے کمانڈر کو سلوٹ مارا اور اپنی رائفل اس کے حوالے کر دی، اور بالآخر اس جنگ کے لیے ہتھیار ڈال دیے جو 30 سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ جب ونڈ ٹربائنز کے بلیڈ گھومتے ہیں تو پرندے انہیں دیکھ نہیں پاتے جب تک وہ ان کے بہت زیادہ قریب نہ پہنچ جائیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور ہر سال لاکھوں پرندے ان کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کے سلوشن کے لیے ریسرچرز نے ایک تجربہ کیا اور صرف ایک بلیڈ کو بلیک پینٹ کر دیا۔ جب یہ بلیک بلیڈ تیزی سے گھومتا ہے تو یہ صاف نظر آتا ہے اور بلر ایلیوژن کو توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے تینوں گھومتے بلیڈ پرندوں کو نظر آنے لگتے ہیں۔ پرندے انہیں دور سے دیکھ لیتے ہیں اور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اور اس چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے تقریباً 70% پرندوں کی اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ آپ کا پیچھا کر رہا ہو، آپ کو لگے گا کہ پانی میں چھلانگ لگانے سے آپ بچ جائیں گے، لیکن شہد کی مکھیاں آپ کی سانس میں موجود ایک گیس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور پانی کے اندر سے نکلنے والے آپ کی سانس کے چھوٹے چھوٹے بلبلے بھی ان کی دلچسپی کو برقرار رکھیں گے۔ وہ 15 منٹ تک اس جگہ کے اوپر منڈلاتی رہیں گی تاکہ آپ سانس لینے کے لیے باہر منہ نکالیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ فوراً دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیں گی۔